السلام علیکم. آواز آ رہی ہے سب کو؟ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. یہاں پر آپ لوگ سارے ماشاءاللہ اتنے جو ہے وہ معززین بیٹھے ہوئے ہیں، اور سب لوگ ہی مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا بولوں. مجھے لگ رہا ہے سب ہی مجھ سے بہتر ہیں. میں نے تھوڑی بہت میں اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں. میں نے یہ کووڈ کے دنوں میں مجھے موقع ملا تو میں نے کافی ریسرچ کی سیرت النبی پہ. میں نے کافی زیادہ ریسرچ کی، اور میرے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ سننا چاہتے تھے، اور شروع سے ہی نا، کیونکہ ہمارے پاس نیٹ پہ اتنا اچھا مٹیریل اویلیبل ہے، اتنا اچھا مٹیریل اویلیبل ہے. میں ان کو بھیجتی رہتی تھی، یہ سنیں امی آپ، یہ سنیں، یہ ابو آپ یہ سنیں. میرے فادر جو ہیں وہ کلینکلی بلائنڈ ہو گئے ہیں پچھلے 5 سال سے، تو وہ اب کچھ بھی دیکھنے کے اور اس میں مطلب نہ وہ پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ڈھونڈ سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں. اور میری امی جو ہیں وہ ہماری سب کی امیوں کی طرح ہی ہیں کہ وہ نہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کا زیادہ رابطہ ہے، تو انگریزی کے ساتھ تو رابطہ بہت دور کی بات ہے. تو وہ جتنا اردو میں ان کو بھیجتی رہتی تھی وہ سب سنتی رہتی تھیں. انگلش کی ان کو جو تھے وہ نہیں آتے تھے سمجھ میں. تو پھر میں نے یہ کوشش کی کہ یاسر قادری کی جو پوری سیرہ ہے میں اس کو خود سے پورا ٹرانسلیٹ کروں گی، اور ابھی میں نے وہ شروع کی ہوئی ہے. ابھی میں پارٹ 20 پہ اس کے پہنچی ہوں، اور الحمدللہ بہت اچھی جا رہی ہے. وہ لوگ تو بہت زیادہ جو ہے وہ انتظار کرتے ہیں اور سنتے ہیں. تو میں انکریج کروں گی کہ آپ لوگ بھی پلیز یوٹیوب پہ جا کے اور اس کو سنیں. تو سیرہ تو پوری اتنی بڑی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یعنی دنیا کے وہ انسان ہیں جن کے بارے میں سب سے زیادہ لکھا گیا ہے، سب سے زیادہ بولا گیا ہے. یعنی کہ آپ گھنٹوں بھی بولتے رہے نا تو ختم نہیں ہوگی. ان کی سیرہ کا مٹیریل بھی اتنا زیادہ ہے. اور میں بھی جو یہ سیرہ کر رہی ہوں، ایسٹیمیٹڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اباؤٹ 100 ایپیسوڈز ایٹ لیسٹ. اور ہر ایپیسوڈ 1 آور یا 1 آور سے اوپر، 1 آور 25 منٹس کی ہے اس طرح سے. تو یہ تقریباً 100 ایپیسوڈس تک جائے گی. ابھی 20 بنی ہے، اور ابھی تک ہم مدینہ کے فیز میں پہنچے نہیں ہیں. تو آج میں جو یہ جو پیس میں نے چھوٹا سا پریپیئر کیا ہے، یہ اس سیرہ میں سے ہی آپ کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے. اور یہ میں نے پریپیئر کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں، میریکلز کے بارے میں. اور آپ یقین کریں جب میں پریپیئر کری تھی تو آئی کوڈ ناٹ میک اٹ، مطلب شارٹ میں اس کو کس طرح شارٹ کروں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں معجزات کو ایکسپلین کروں یا وہ سب ایکسپلین کروں، کہ میں ایک تھوڑی سی ڈفرینٹ اپروچ لیتی ہوں اور میں آپ لوگوں سے ہی پوچھوں گی. اور مجھے یہ بتائیں، میں اس میں خود شامل ہوں، کبھی آپ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے بچپن میں یا ابھی تک کہ آپ نے یہ سوچا ہو کہ ہمارے جو نبی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے معجزات جو ہے نا وہ کم ہیں، یا وہ اتنے کول نہیں ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہیں. انہوں نے تو مطلب پورا کا پورا دریا شق کر دیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہیں، وہ تو تخت کے اوپر سواری کرتے تھے ہوا پہ. تو کبھی آپ لوگوں نے سوچا ہے کوئی ہے آپ میں ایسا؟ میں تو تھی ایسی بچپن میں تو بہت سوچتی تھی، میں بہت یہ کویسچن کرتی تھی. اگر آپ لوگ نہیں کرتے تھے تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر آپ لوگ واقعی بہت، آپ لوگوں کا ایمان بڑا اسٹرانگ تھا. لیکن یہ میں کویسچن کرتی تھی، اور میں جانتی ہوں بہت سارے بچے آج کل میں، ہمارے بھی بچے جو ہیں ان کے دل میں یہ بہت زیادہ کویسچن آتا ہے. اور یہ صرف ایک کویسچن ہی نہیں ہے، یہ ایک چھوٹی سی ایک دل کی بات ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر آ کے نا آپ کے جو ہم لوگ جس طرح کے ماحول میں رہتے ہیں، ہم یہاں پر رہتے ہیں جہاں پر ہمارا ہر روز واسطہ پڑتا ہے نان مسلم سے. بہت زیادہ ایسے نان مسلمس ہیں جو آپ کے بچوں کو کسی نہ کسی ٹائم پر آ کے اس بات کا تانا دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے، آپ وہ ان کو آ کے کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، اوکے فائن، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تھے، تم لوگ بڑی ان کی کرتے ہو، مگر یہ دیکھو مطلب ہی واز ناٹ دیٹ کول. اور ان کے تو کوئی ایسے معجزات نہیں تھے. اور اگر آپ اس کو سرچ کریں گے نا تو آپ کو بہت سارے اس کے اوپر ٹاپکس اور بہت ساری مس لیڈنگ انفارمیشن ملے گی نیٹ کے اوپر. اور اس طرح سے کئی مسلمان ایسے ہیں جو کہ تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ وہ جا کے سرچ کریں اس چیز کو، وہ سرچ کرنے کے بجائے نا وہ ایسے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہاں یار واقعی یہ تو ہے، ہم مطلب ہمیں تو بس بلائنڈلی فالو کرنا ہے نا، فیتھ کی بات ہے. تو
کوئی بات نہیں, لیکن ان کے دل میں یہ بات رہتی ہے ہمیشہ کہ اچھا ایسا ہے. یہ ایک بہت بہت چھوٹا سا, بہت مائنر سا پوائنٹ ہے پوری سیرہ میں سے. تو وہ والی چیز جو ہے میں نے سوچا کہ بس اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی جائے. اب یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ معجزہ ہم کس کو کہتے ہیں. معجزہ جو ہے وہ ہماری یہاں کی عام زبان میں کوئی بھی ایسی چیز جس کو کوئی لاجیکلی ہم ایکسپلین نہ کر سکیں, ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے لیے معجزہ ہوتا ہے. لیکن اس کا تعلق عربک زبان سے, یہ لفظ نکلا ہے عین, جیم اور زا, یہ 3 لفظوں کا مرکب ہے. اور عجوز, اور جب کوئی بہت بوڑھا یا بیمار ہوتا ہے تو اس کو بھی وہ عجوز کہتے ہیں. تو معجزہ اس لفظ کو کیوں کہتے ہیں, میریکلز کو معجزہ کیوں کہتے ہیں, اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہر انسان کو عاجز کر دیتی ہے, جو کہ آپ عاجز ہیں کرنے سے, اور عاجز کر دیتی ہے اگر آپ کا دل اس طرف مائل ہے تو وہ آپ کو عاجز کر دیتی ہے جس مقصد کے لیے وہ دکھایا جا رہا ہے. معجزہ صرف ایک واحد چیز نہیں ہے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی بھی جو ہمارے انبیاء اور رسول ہیں ان کی نبوت کا جسے کہتے ہیں نا سرٹیفکیٹ, یہ صرف ایک یہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے لیے دکھایا ہے, اور ہر ایک نبی اور ہر ایک رسول کے ہیں بھی نہیں معجزات. اور رہی بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کی, تو آپ یہ نوٹس کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ تر معجزے جو تھے وہ صحابہ کرام کے لیے تھے, وہ مسلمانوں کے لیے تھے. جو ہمارے جو نان مسلم تھے, جو قریش تھے, ان کے لیے نہیں تھے وہ زیادہ تر معجزے, وہ مسلمانوں کے لیے تھے. اور کبھی یہ بات سوچیے کہ مسلمانوں کو ہی دکھا رہے ہیں, تو اگر کسی اور کو دکھاتے شاید وہ زیادہ ہوتا. لیکن واقعی یہ بات تھی, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب کوئی بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دکھاتے ہیں تو اس کے بعد یہ شرط ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اگر جو ہے اس کے بعد یہ لوگ ایمان نہ لائے تو یہ کمپلیٹلی تہس نہس کر دیے جائیں گے. اور یہی وجہ تھی کہ قریش مکہ مانگتے رہے. کبھی وہ کہتے تھے کہ صفا اور مروہ کو جو ہے وہ بنا دیجئے ہمارے لیے, سونے کا بنا دیجئے, آپ عرب کو نخلستان بنا دیجئے ہمارے لیے, اور یہ سب کر کے دکھائیں, یا پھر آپ اللہ کو کیوں نہیں دکھا دیتے. اور قرآن میں موجود ہے کہ انہوں نے ایک بار یہ تک کہا کہ جو ہے اگر آپ یہ سب بھی کر دیں گے اور اس کے بعد آسمان پھٹے گا اور اس میں سے کتاب نازل بھی ہو جائے گی اور آسمان سے ملائکہ بھی نازل ہو جائیں گے تو یہ لوگ پھر بھی مانیں گے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جو ہے ان کا آخر میں جواب کیا ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چوائس دی تھی کہ یا تو آپ کے کہنے پر ہم ان کو یہ معجزات دکھا دیتے ہیں, یا دوسری صورت میں ان کو مہلت دے دیتے ہیں. ان کے پاس لامحدود جب تک ان کی زندگیاں ہیں وہ مہلت ہے, اور یہ کبھی بھی ایمان لا سکتے ہیں اور جو ہے وہ اپنا وہ چانس اویل کر سکتے ہیں. تو نیچرلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی بہت ریشنل, بہت ہی حلیم طبیعت کے تھے, تو انہوں نے دوسرا آپشن جو ہے اس کو چوز کیا. اچھا, اب تھوڑے سے معجزوں کی بات کرتے ہیں نا, تھوڑا سا مزے کی بات کرتے ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں, ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ ایک معجزہ میں بیان کر رہی ہوں کہ انہوں نے پتھر کے اوپر اپنا عصا مارا اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹے, ٹھیک ہے, جو کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے تھے, ٹھیک ہے. اب ہم یہ کہہ سکتے بہت بڑا معجزہ تھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے بھی بڑا معجزہ ہے, پیرالل ٹو دس اینڈ ایون بگر. ایک ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا وہ ڈاکیومنٹڈ لکھے ہوئے 1200 سے 1400 کے درمیان معجزات موجود ہیں, جن کو البیہقی کی کتاب دلائل النبوہ میں لکھا ہوا ہے. 1200 to 1400 معجزات. اور اس میں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نہیں, یہ متعدد دفعہ ہوا ہے کہ احد کے دنوں میں, یا میرے خیال سے جنگ خندق میں بھی ایسا ہوا تھا, اور احد میں بھی ایسا ہوا تھا کہ کھانے پینے کو زیادہ کچھ بھی نہیں تھا کھانے پینے کو زیادہ, یہاں تک کہ پانی بھی ختم ہو گیا تھا. جنگ خندق میں تو جو ہے صرف خندقیں کھودنے میں لگے ہوئے تھے, اور باہر سے پورا محاصرہ ہوا تھا, تو نہ کوئی اندر سے آ سکتا تھا, نہ کوئی باہر جا سکتا تھا مدینہ سے.
تو وہ سب کے سب لوگ اندر جو محصور ہوئے تھے، ان کے پاس ایک وقت آیا کہ کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، کیونکہ ان کے اکثر جو ان کے ویلز تھے، جو کنویں تھے، وہ بھی مدینہ سے باہر تھے. تو ایک شخص کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، وہ لے کر آیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹورے میں اپنا ہاتھ ایسے ڈال دیا اور ان کی انگلیوں کے بیچ میں سے ایسے جیسے کہ فوارے کی طرح یا ٹیپ کی طرح جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہوا، اور وہ اتنا زیادہ نکلا کہ اس سے 1300 یا 1400 لوگوں نے وضو کیا اور سیر ہو کے پانی پیا. تو آپ اندازہ لگائیں وہ 12 چشمے یا وہ مطلب لا تعداد جو ہے وہ. اور کئی علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ زیادہ بڑا معجزہ ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ پتھر میں سے تو کبھی کبھی نکل ہی آتا ہے پانی. یہ ایک نیچرل فینومینا بھی ہے کہ پتھر میں سے کبھی کبھی پانی نکل بھی آتا ہے، لیکن انگلیوں میں سے نکلنا پانی کا وہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا ہے، یہ کئی دفعہ ہوا ہے. اس کی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں، کیونکہ مدینہ میں یا مکہ میں اس دوران جو سب سے زیادہ مسئلہ ہی کھانے پینے کا تھا. بہت ہی اسکیرسٹی تھی، کھانے پینے کے معاملے میں بہت کمی تھی ان کو وہاں پہ. تو اکثر ہمیں کھانے کے متعلق، پینے کے متعلق بہت زیادہ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، ان کی کثرت جس کو کہتے ہیں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ جس سے ہم سب بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا. کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا کوہ طور پہ اور ان سے باتیں کی. تو آپ اس کے پیرالل میں جائیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بلایا تھا نا، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی میجسٹی میں 7ویں آسمان پہ بلایا تھا، وہاں پہ جا کے گفتگو کی تھی. تو یہ بھی اس سے پھر بڑا ہو گیا یا نہیں ہو گیا اس طرح سے. پھر اس طرح سے تیسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اس کو پیرالل پہ لے کے جائیں، دریا جو ہے وہ جتنے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے دیکھا نا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور جو فرعون کے کچھ ساتھی تھے انہوں نے دیکھا وہ معجزہ. لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایما پر جو ہے وہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، شق القمر کا واقعہ پیش آیا جس کو قرآن بھی ڈاکیومنٹ کرتا ہے. اور وہ اس لحاظ سے اور بھی بڑا ہے کہ وہ اوور آل دا ورلڈ دیکھا گیا، وہ ہر جگہ، وہ نہ صرف اس دنیا میں دیکھا گیا بلکہ وہ دنیا سے باہر وہ یونیورس میں ایک ایونٹ ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے مطلب مجھے موقع ملا کہ میں ان کو کمپیئر کر سکوں. اور یہ موقع صرف میرا اپنا سوال نہیں تھا، آپ یقین کریں میرے بچوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اچھا ماما ہاں وہ ٹھیک ہے بٹ ہی واز ناٹ دیٹ کول. تو مجھے لگی نا، میں نے کہا کیوں، مطلب ایسے کیوں کہہ رہے ہو. پھر میں نے ان کو یہ سب چیزیں ایکسپلین کی اسی طرح سے، تو وہ کافی خوش ہوئے اور پھر خاموش ہو گئے. اور پھر ان کو سمجھ میں آئی کہ نہیں واقعی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکلز جو ہیں وہ ہم سمجھتے نہیں ہیں، لیکن دے آر ایون بگر، ایون بیٹر اور ایون کولر دین آل دا انبیاء. اچھا پھر دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھوڑے سے معجزات دیکھتے ہیں. جیسے ان کا تھا مردوں کو زندہ کرنا. ٹھیک ہے. اب ان کو اس وقت تک نہیں پتہ چلتا تھا، جب تک مردہ زندہ نہیں ہوتا اور وہ اٹھ کے اپنی کہانی نہیں بتاتا ان کو نہیں پتہ. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے گزرتے ہوئے مردے کا حال وہیں پہ دیکھ رہے ہیں. ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ مردے کو زندہ کریں، اٹھائیں، وہ آپ کو ویسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی اور وہیں پہ وہ پتہ چل جائے گا کہ جی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان کو اس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے، عذاب اس طرح کا ہے اور کیا کیا ہو رہا ہے قبر میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہیں پر اس طرح سے بتا رہے ہیں، اور بار بار یہ بھی آپ کو حدیثوں میں اس میں بہت دفعہ ملے گا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مادرزاد اندھے کو، برس کے مریض کو، ان کو بھلا چنگا کر دیتے تھے. تو ہمارے پاس ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے جنگ احد کے موقع پر ایک صحابی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم کو ڈھال بنا کے ان کی حفاظت فرما رہے تھے. جب ایک چھوٹے سے کریوس کے اندر چلے گئے تھے احد کے پہاڑ میں، تو یہ صحابی اس کے دروازے پہ کھڑے تھے اور آنے والے سارے تیروں کو اپنے جسم سے روک رہے تھے. تو ایک تیر جو ہے نا وہ ان کی آنکھ میں لگا، اور اس طرح لگا کہ ان کی آنکھ کا جو بال ہے نا وہ نکل کے باہر گر گیا. اور اسی وقت وہ درد سے جو بلبلائے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا اور فوری طور پہ دعا کی ان کے لیے کہ یا اللہ، میں ان صحابی کا نام بھول گئی ہوں، لکھا ہوا ہے میرے پاس، کہ ان کی یہ آنکھ جو ہے نا وہ بھلی چنگی فرما دے. اس نے
تیرے محبوب کا چہرہ بچانے کے لیے اپنا چہرہ آگے کیا ہے، اس کو جو ہے نا شفا دے. اسی وقت ان کی آنکھ بھلی چنگی ہوئی، اسی وقت، اور آخری دم تک وہ کہتے رہے کہ میری اس آنکھ کو بہتر نظر آتا ہے میری دوسری آنکھ سے، یہ آنکھ میری زیادہ بہتر دیکھ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں کئی دفعہ ملتا ہے، جیسے کہ بہت مشہور واقعہ جو ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تھا خیبر کے موقع پر، کہ آپ ان کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا شروع کیا کہ میں علم اس کو دوں گا اس دن. تو حضرت علی کو جب بلایا گیا، لوگوں نے کہا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، ان کو آشوب چشم آیا ہوا ہے، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کی آنکھیں ہی نہیں کھل رہی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ان کو بلایا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پہ لگایا، اور وہ اسی وقت بھلے چنگے ہوئے. اور کئی ایسے لوگ، یعنی کہ لوگ جو ہے نا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ سو رہے ہوتے تھے اور پسینہ ٹپک رہا ہوتا تھا نا، تو وہ پسینہ بوتلوں میں کلیکٹ کر کے، بلکہ جو ہماری امہات المؤمنین ہیں وہ بھی یہ کرتی تھیں کہ وہ بوتلوں میں جو ہے وہ پسینہ کلیکٹ کر کے رکھتے تھے اور اس کو اپنے لیے شفا کے طور پہ اور برکت کے طور پہ اپنی چیزوں میں استعمال کرتے تھے. تو اور یہاں تک بھی ہے کہ صحابیوں نے حد کر دی تھی، اور ایسا کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ کسی کی اتنی زیادہ تعظیم کی جائے، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون گرتا تھا نا، ایک دفعہ انہوں نے شاید حجامہ کروایا تھا، تو شاید انس بن مالک تھے، مجھے نام مطلب ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن شاید انس بن مالک تھے. اور جب وہ خون نکلا ان کا، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا حجامہ میں خون نکلتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ انس اس کو جا کے نا ڈسپوز آف کر دو. اب وہ لے کر گئے، جگہ جگہ پھر رہے ہیں میں کیا کروں، اور ان کو یہ ہو رہا ہے کہ یہ اتنی معزز چیز ہے، میں اس کو زمین پہ پھینک دوں، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون ہے میں اس کو زمین پہ کیسے پھینک دوں. انہوں نے وہ پی لیا. تو وہ واپس آئے، جب آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ ہوا ہے، تو اور انہوں نے پوچھا انس سے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تو جو ہے نا، اور مسکراتے ہوئے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ہمت نہیں پڑی کہ میں اس کو کہیں پہ ضائع کرتا، تو میں نے پی لیا. تو ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دعا دی اس وقت بھی. تو مطلب ہر چیز میں آپ کو اتنے زیادہ معجزات ہیں، بلکہ جو سیرہ کے جو رائٹرز ہیں نا، وہ کہتے ہیں اگر یہ والے معجزات آپ لائف میں سے نکال دیں نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور صرف ان کی سیرہ شروع سے، بلکہ ان کی پیدائش سے بھی پہلے سے جب آپ وہ سننا شروع کریں گے نا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی سیرہ، ان کی جو لائف ہسٹری ہے نا، وہی اتنی زیادہ معجزاتی ہے اور اتنی مکمل ہے کہ کسی معجزے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اس میں. اچھا جی، تو اور ہم کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ اٹھایا جانا، مطلب نان مسلمز ہم لوگوں سے فائٹ اس بارے میں کرتے ہیں نا کہ نہیں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو قتل کر دیے گئے تھے نعوذ باللہ، اور وہ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اللہ تعالیٰ لے کر گئے آسمانوں پر معراج کے دوران. اور یہ معراج، اسراء والمعراج اتنے لمبے اور اتنے ڈیٹیلڈ ٹاپک ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مجھے اس میں 3 گھنٹے کم از کم چاہیے ان کو کور کرنے کے لیے. اور جو میری جو سیرہ ویڈیو میں جو ویڈیو آ رہی ہے وہ ایکچولی اسی ٹاپک کے اوپر ہے، اسراء معراج کے اوپر ہے. تو مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی حالت بیداری میں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ پورے ہر آسمان پر لے کر گئے کہ ہر آسمان پہ جو ہے وہ ان کی پہچان کرائی گئی، ان کا انٹروڈکشن ہوا، اور وہ سارے نبیوں سے ملے. تو یہ زیادہ بڑا ہے یا وہ صرف اٹھایا جانا زیادہ بڑا ہے؟ وہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اور ان کا لحن داؤدی بہت مشہور ہے کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور جب وہ حمد و نعت پڑھتے تھے تو سارے کے سارے جو ہے حمد و نعت نہیں، جو ان کی کتاب تھی، زبور تھی، وہ جب وہ پڑھتے تھے تو تمام پرندے اور چرند پرند پتھر سب ان کے ساتھ گاتے تھے، ان کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ سب تسبیح کرتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ لائف میں یہ چیز ان کی نبوت سے پہلے ہو رہی تھی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دور میں خود بتاتے ہیں کہ میں آج بھی جا کے، حضرت عائشہ کو کہتے ہیں، عائشہ میں آج بھی جا کے نا مکہ میں وہ والا پتھر پہچان سکتا ہوں جو مجھے ہر روز سلام کیا کرتا تھا جب میں غار حرا جاتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مسجد نبوی میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کی محفل لگی ہوئی تھی، حضرت ابو بکر بیٹھے ہیں، ساتھ میں حضرت علی بیٹھے ہیں، حضرت عثمان بیٹھے ہیں، حضرت عمر بیٹھے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں کنکریاں اٹھائیں اور ان کو ایسی مسئلہ اور مسل کے انہوں نے کہا یہ لو سنو، اور ان کنکریوں میں سے جو ہے نا وہ سبحان اللہ تسبیح کی آواز آتی رہی.
اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کو دیں، ان کے ہاتھ میں بھی جو ہے وہ آواز آتی رہی. اس کے بعد حضرت عمر کو دیں، انہوں نے بھی دیکھا ان کے ہاتھ میں بھی پتھروں میں سے آواز آتی رہی. اس کے بعد جو ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑائی، ان کے ہاتھ میں بھی آتی رہی. یہاں تک کہ وہ جتنے صحابہ بیٹھے تھے انہوں نے محسوس کیا، اور جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اس محفل سے گئے تو اس کے بعد انہوں نے جب دوبارہ وہی پتھر اٹھایا تو پھر اس میں سے آواز نہیں آئی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام تھے کہ وہ پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں، وہ ہر طرح کے جانور کی بولیاں جانتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع ہوا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اتنے زبردست قسم کے ان کے معجزات تھے کہ آج تک یہودی اور عیسائی جو ہے نا وہ بیبلونین ایرا جو ہے نا وہ واپس لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. وہ ابھی بھی اسی کو فینٹیسائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کسی طرح وہ وقت واپس آ جائے. ٹھیک ہے. تو اور اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپیئر کریں، آپ یقین جانیں ان کے سارے معجزات چھوٹے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کے آگے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ایک دفعہ کسی جنگ کے موقع پر گئے اور ایکسپیڈیشن کے دوران ہی ان کو رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی. انہوں نے ایک صحابی کو اپنے ساتھ لیا اور کہا میرے ساتھ چلو. تو وہ پانی لے کر گئے ان کے ساتھ، لیکن جب انہوں نے وادی میں اتر کے دیکھا تو انہیں ادھر ادھر نا کوئی ایسی اوٹ نہیں ملی کہ جیسے کوئی بڑی تھوڑی سی جھاڑی ہو یا کچھ ہو، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرم اور حیا جو ہے وہ ہم سب سے وہ بھی ایک بہت اعلیٰ لیول پر ہے. تو ان کو ایسی کوئی جھاڑی نہ ملی. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھاڑی وہ اس کونے پر ہے اور ایک چھوٹی سی جھاڑی وہ اس کونے پر ہے. تو وہ پہلے ایک جھاڑی کے پاس گئے، اس کو پکڑا ہاتھ سے اور اس کو کہا اللہ کے حکم سے تم میرے ساتھ چلو. اور وہ جھاڑی ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی. اور یہ جھاڑی ایسے پڑی ہوئی نہیں ہے، یہ زمین میں گڑی ہوئی کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی. اس کے بعد وہ اس والی جھاڑی کے پاس گئے، سے کہا چلو میرے ساتھ اللہ کے حکم سے. وہ بھی چلنے لگی. وہ دونوں جھاڑیاں لے کر تھوڑی اور دور گئے، ان دونوں کو ملا، کہا اللہ کے حکم سے مل جاؤ. یہاں پہ وہ دونوں مل گئی، انہوں نے اوٹ بنائی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے. یہ صحابی کہتے ہیں میں ہکا بکا کھڑا ہی رہ گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں اور وہ جھاڑیاں اپنی جگہ پر واپس جا رہی ہیں. تو مطلب یہ حال تھا. پھر اس کے علاوہ ایک اور موقع پر ایسا ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک جو ہے نا کسی سردار کو وہ منا رہے ہیں، ان کو اسلام کی تعلیمات دے رہے ہیں. اور وہ سردار جو ہے نا ابھی تھوڑا بہت یوں کر رہا ہے کہ کروں نہ کروں کروں نہ کروں. تو انہوں نے کہا اچھا تم کچھ دیکھنا چاہو گے؟ اس سردار کو پوچھا. تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے دکھائیں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ جو سامنے ایک نخلستان سا ہے، ایک باغ سا ہے، اس میں کافی سارے پام ٹریز لگے ہوئے ہیں. اس میں یہ جو چھوٹا والا پام ٹری ہے اس کو آواز دو، اس کو بلاؤ. تو اس نے بلایا اور وہ رینگتا ہوا، جو صحابہ جو وہاں پہ جتنے لوگ دیکھ رہے تھے کہتے ہیں وہ رینگتا ہوا وہ آیا اور آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو جو ہے اور سب لوگ حیران پریشان. اور وہ آدمی ظاہر ہے جس کے لیے دکھایا تھا، جس مقصد کے لیے دکھایا تھا، وہ فوراً ایمان لے آیا. کیونکہ معجزہ اسی لیے ہوتا ہے نا تاکہ وہ ایک آخری دلیل ہے کہ جس کا تو دل ملائم ہے وہ تو کر لیتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس پہ بھی نہیں مانتے. اس لیے آخری دلیل ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لیے مگر بہت زیادہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی. تو اس طرح اور پھر جب انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ارجع، تو وہ واپس چلا گیا، وہ چھوٹا درخت جو تھا. اور اسی طرح ہم سب کو معلوم ہے اور ہم سب کئی دفعہ ذکر کرتے ہیں کہ جب مسجد نبوی میں پہلی دفعہ ممبر بنایا گیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے تنے کے بجائے جس کو کہ کاٹا گیا تھا اور وہاں پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کرتے تھے، انہوں نے ممبر کے اوپر بیٹھ کے جب خطبہ دیا تو سب صحابہ نے ایسے آوازیں سنی جیسے کہ کوئی اونٹ کا بچہ روتا ہے. اتنی زور زور سے آوازیں آنے لگی یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خطبہ روکنا پڑا بیچ میں. اور انہوں نے روک کے جو ہے نا وہ جا کے سب کے بیچ میں سے اٹھ کے اس کو گلے لگایا، اس درخت کے تنے کو جو کہ کٹا ہوا تھا اس کو گلے لگایا اور اس کو بہت تسلی دی. اور اس کے بعد سب کو حکم دیا کہ اس کو کاٹ کے نا یہاں پہ نیچے دفناؤ جہاں پر یہ ممبر رکھا گیا، اور آج بھی وہ وہاں موجود ہے وہ درخت کا تنا. ٹھیک ہے. تو اب آپ بتائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزوں کے ساتھ مقابلہ کر لیجئے. ٹھیک ہے. پھر وہ ہوا ان کے تابع تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے. آپ کو پتہ ہے جس وقت طائف کا واقعہ پیش آیا، طائف کے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے انتہا زیادتی کی، ان کو اس طرح سے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں طائف کے شہر سے لے کر باہر ایک باغ تھا،
میں وہاں تک کیسے پہنچا. یعنی کہ وہ خود اتنے شوق میں چلے گئے تھے کہ ان کو بیچ کی میموری نہیں تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرشتے بھیجے, اور فرشتے کون بھیجے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام, جو کہ تمام فرشتوں کے سردار ہیں. اور وہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ڈسپوزل پہ بھیجا ہے کہ آپ جو حکم دیں گے وہ ہوگا ان کے ساتھ. اور میں اپنے ساتھ ملک الجبال کو لایا ہوں, پہاڑوں کے جو شہنشاہ, جو پہاڑوں کے جو فرشتہ جو سارے پہاڑوں کو کنٹرول کرتا ہے, کہتے ہیں میں اپنے ساتھ ملک الجبال کو لایا ہوں, اور آپ انہیں حکم دیجئے کہ کیا کرنا ہے, اور یہ آپ کے حکم کے تابع ہیں. اور پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے ملک الجبال کی آواز آئی, السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ حکم کیجئے, اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں ان دو پہاڑوں کے درمیان ان طائف والوں کو کمپلیٹلی جو ہے وہ چکنا چور کر دیتا ہوں, اور یہ سب مر جائیں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا نہیں 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 نہیں, ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, کیا پتہ ان کی آگے کوئی نسل جو ہے وہ ایمان لے آئے, وہ اللہ کو ماننے والی ہو شرک کے بغیر. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوا تابع تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے, ہوا تابع تھی جو کہ ان کو لے کے ان کا تخت کہیں چلتی تھی, اڑتی تھی, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع جو ہے ان کے اس ہوا کو تابع کرنے والے فرشتے, بلکہ نہ صرف وہ بلکہ پہاڑوں کے, اور وہ سارے ان کے تابع تھے. ٹھیک ہے نا. پھر حضرت سلیمان کا سب سے بڑا معجزہ, جنوں کے جو ہے وہ پیغمبر تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنوں کے پیغمبر ہیں. ہمیں بہت جگہ آپ سورہ رحمان پڑھ کے دیکھ لیجئے. سورہ رحمان وہ سورہ ہے جو کہ خطاب, واحد سورہ ہے جس میں دونوں کا سے خطاب کیا گیا ہے, جنوں سے اور مسلمانوں سے, اس انسانوں سے. تو انسانوں سے اور جنوں سے دونوں سے خطاب کیا گیا ہے اس سورہ میں, بڑا واضح. اور کئی مطلب ہمیں پتہ ہے جن جو ہے وہ جس طرح آتے تھے اور وہ کرتے تھے, ہاں, لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بڑا پاس تھا کہ یا اللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام نے, میرے بھائی نے جو دعا کی ہے تو میں اس سے آگے نہ بڑھوں. یہ ضرور تھا ان کو. حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے کام لیتے تھے, سب کچھ لیتے تھے, مگر ہمیں اس کی بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے جو ہے وہ سردار نہیں تھے یا ان کے پیغمبر نہیں تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنات کے لیے بھی اسی طرح بھیجے گئے تھے. ہاں, لیکن ہم لوگوں کو اور ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ مطلب کتنے ایسے موقع ہیں کہ وہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ جنات کی فوج جائے اور جا کے جنگ لڑ کے آ جائے, مگر کوئی ہمیں ایسا موقع نہیں ملتا جہاں پر جو ہے وہ ایسا کوئی موقع ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی کام لیا ہو. یہ چیز انہوں نے اپنے بھائی کی دعا کے لیے چھوڑی ہے, اور اس لیے ہم مسلمانوں پر بھی یہ ہرگز ہرگز کسی صورت میں کسی طرح سے بھی جو ہے نا, کوئی موکلین, کوئی جنات اور کوئی بتا ایسا جو یہ کلیم کرے جی میرے پاس موکل, میرے پاس یہ, سب غلط, سب غلط. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیغمبر ہو کر نہیں کیا تو ہم کوئی بھی نہیں ہے, وی کین ناٹ ڈو دیٹ. یہ چیز ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں سے باتیں کرنے کی بہت جو ہے وہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن لیتے ہیں, ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے. ہدہد کا بلاوا آ رہا ہے, ہدہد کو پیغام دے کے بھیج رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, مسجد نبوی میں ایک چڑیا آ گئی جو کہ پھرنے لگی, ایسے گول گول چکر کاٹ رہی ہے اور جیسے پریشانی کے عالم میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس نے اس کا انڈا چرایا. یعنی کہ اس چڑیا نے آ کے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ میرا انڈا کوئی لے کے چلا گیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی داد رسی کی. ایک دفعہ وہ بیٹھے ہوئے مسجد میں, ان کی محفل لگی ہوئی ہے, اور ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا. اونٹ کتنا بڑا ہوتا ہے, اندازہ کریں یہاں پہ اونٹ آ جائے یہاں سے اندر. وہ کہتے ہیں وہ صفوں کو چیرتا ہوا اونٹ آیا اور سیدھا آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس نے سر جھکایا, ان کی گود میں اپنا سر رکھا اور لوٹنے لگا اور آوازیں نکالنے لگا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مالک کہاں ہے, اس کے مالک کو بلاؤ, اس کو مجھے بہت ایکسپلینیشن دینی ہے, اس کے مالک نے مجھے ایکسپلینیشن دینی ہے. تو اس کے جو ہے مالک کو بلایا گیا. تو نہیں, اس کے مالک نے مجھے کہانی سنانی ہے, اس کے مالک نے ایک کہانی سنانی ہے. تو مالک کو ڈھونڈا گیا, جی مالک آیا تو کہتا ہے, اس سے پوچھا گیا کیا معاملہ بھائی تمہارا اس اونٹ کے ساتھ, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح آیا اور رو رہا ہے اور ان کی گردن ان کی گود میں ڈالی ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ
کیا معاملہ ہے؟ کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، یہ میرا اتنا بوڑھا اونٹ ہو چکا ہے، میں اس سے کام لیتا تھا، اب یہ اس قابل نہیں رہا کہ یہ کام کرے. پھر میں نے اس کو پانی لینے پہ نکالنے پہ لگا دیا، یعنی کنویں سے جو ریہٹ کے ساتھ وہ پانی نکالتے ہیں، میں نے اس پہ لگا دیا. یہ بیچارہ وہ بھی نہیں کر سکا. تو کل رات میں نے اور میرے گھر والوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس کو ذبح کر لیتے ہیں، ہم اس کو ذبح کر کے اور آپس میں اس کا گوشت بانٹ لیں گے. تو وہ اونٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرنے آئے تھے، یہ مجھے ذبح کرنے لگے ہیں. اور پھر خالی ایک اس اونٹ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اچھا تم ایسا کرو، اس کو مجھے بیچ دو یا مجھے ہدیہ دے دو. تو نیچرلی پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ہدیہ ویسے ہی دے دیتے تھے. تو اس اونٹ کی اس طرح سے جان بخشی ہوئی. پھر ایک اس طرح اور بھی ایک کسی انصاری کے باغ میں گئے، وہاں پر بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا. ایک اونٹ آیا جس نے آ کے بہت رونا، اس کی باقاعدہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس نے آ کے رونا شروع کر دیا اور آ کے جو ہے وہ کیا. اور تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیار کیا اور اس کے بھی مالک کو ڈھونڈنے کا کہا. اسے کہا مالک کو اس کو لے کر آؤ، اس کے مالک نے مجھے ایکسپلینیشن دینی ہے. اور پھر جب وہ آیا تو اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ڈانٹ کے اس سے غصے میں اس سے پوچھا کہ تم جو ہے ان بے جان، ان بے آواز جانداروں کی تمہیں کوئی ہوش نہیں؟ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے ان کے لیے بھی. اس اونٹ نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اس سے بہت زیادہ کام کرواتے ہو، اس کو مارتے ہو، اس کو کھانا پورا نہیں دیتے، اور اس کی جو ہے وہ کوئی تم کسی قسم کی یعنی کہ وہ پوری نہیں کرتے، اس کے کوئی حق پورا نہیں کرتے. تو اور اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا اور اس کو کہا کہ جو ہے یہ سب نہیں ہوگا. تو یہ ایک اتنی مطلب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ نارمل باتیں ہیں، یعنی کہ ایوری کام چل رہا ہے، سارا دن چل رہا ہے اور اس کے بیچ میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. اور ان کو دیکھ کون رہا ہے؟ مسلمان، زیادہ تر صحابہ کرام ہی دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمیں پتہ ہے نا، اسی لیے زیادہ تر یہ نریٹ ہوئے ہیں احادیث میں، سیرہ میں زیادہ تر. اور یہ قریش کے اس میں اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی ہوئے ہیں. میں نے براڈلی جو ہے نا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ واقعات ہیں معجزات کے، ان کو 10 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. لیکن وہ شاید بہت لمبا ہو جائے گا، اتنا زیادہ شاید ٹائم نہیں ہے. کتنا ٹائم ہے؟ تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا، اس کو آپ رکھیں، آپ دیکھتے رہیں. میں اپنی انشاءاللہ کسی نہ کسی ویڈیو میں پورا اس پہ کمپلیٹلی جو ہے وہ کروں گی. لیکن جس طرح کے واقعات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو 10 براڈ کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. اور پھر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. لیکن ایک آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہر دور کا جو معجزہ ہے نا وہ ٹپکلی صرف اس دور کے لیے تھا. ہر پیغمبر جو معجزہ لے کر آئے ہیں نا وہ اس وقت کے ٹائم کو، اسپیس کو، مکان و زمان کو کیٹر کرتا تھا، جو اس وقت کی ضروریات تھیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئے تھے اس وقت بہت زیادہ بیماریوں کا، یا آپ کہہ لیں کہ میڈیکل میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنے بھی معجزات دیے نا وہ ایسے تھے جو کہ میڈیکلی ریلیٹڈ تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو لوگ جو ہے وہ اس میں بہت ہی زیادہ جادوگروں اور جادو کے پیچھے لگے ہوئے تھے. تو ان کے جو معجزات تھے وہ اس کے پیرالل تھے. لیکن ہر نبی کا معجزہ صرف اور صرف اس دور کے لیے تھا. وہ چند لوگوں نے دیکھا جو اس وہاں موجود تھے، یا ہم جانتے اپنی کتاب کی وجہ سے، ہم قرآن کی وجہ سے جانتے، ادروائز اس کی کوئی اور دلیل نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا معجزہ موجود ہے جس کو ہم چھوتے ہیں روزانہ، جس کی ہم تعظیم کرتے ہیں، جسے ہم پڑھتے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میرا تو بس ایک ہی معجزہ ہے اور وہ ہے قرآن. اللہ تعالیٰ نے مجھے بس ایک ہی معجزہ دیا اور وہ ہے قرآن. تو وہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کو ہم آج بھی اپنے ساتھ، ہم اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ آخر وقت تک رہے گا دنیا میں. تو اس لحاظ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہیں، بہت بڑے ہیں. اور کبھی بھی ہمیں اپنے دل میں یہ حقارت نہیں جاننی، اور نہ اپنے بچوں میں یہ چیز ڈیولپ ہونے دینی ہے کہ ہم کسی معاملے میں ان سے حقیر ہیں. ہم نہیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. تو میں اپنی ٹاک یہاں پہ اس پہ ختم کرتی ہوں. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور آپ جو ہے باقی کی سنیں، سیرہ پوری سنیں جو کہ بہت بہت ڈیٹیلڈ ہے. انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ بھی پسند آئے گی. اوکے میم، آپ اگر لکھیں گے سیرت النبی ود نادیہ
تو آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, اوکے جی.